السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، معزز ناظرین، سامعین محترم، شریعت نے پوری انسانیت کا مکمل پاس و لحاظ رکھا ہے۔ کسی کے حقوق کی حق تلفی نہیں کی گئی ہے، چاہے خرید و فروخت کا معاملہ ہو یا قرابت داری کا معاملہ ہو۔ اسلام نے مکمل ہر ایک شعبے میں مکمل پاس و لحاظ رکھا ہے۔ کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کی جائے، کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا دھوکہ دھڑی نہ کی جائے، مکر و فریب سے کام نہ لیا جائے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنا، مکر و فریب سے کام لینا ہم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی ضمن میں ایک حدیث نبوی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کسی کے سودے پر سودا مت کرو۔ اگر کوئی شخص کسی دکان کا مال خرید رہا ہے، کوئی تاجر آدمی اپنی تجارت کے غرض سے کسی مال کا بیانہ دیتا ہے، مال دیکھتا ہے، سودا کرتا ہے، تو کوئی دوسرا تاجر اس کے سودے کو نہ توڑوائے کہ میں ریٹ بڑھا کے دیتا ہوں، مال مجھ کو دے دو۔ مال جو بات کر کے گیا ہے اس کو مت دو، وہ ریٹ کم دیتا ہے، میں ریٹ اچھا دیتا ہوں۔ کوئی تاجر اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی شے میں، چاہے وہ تجارت چھوٹا ہو بڑا ہو، الغرض کوئی بھی کیسی بھی حلال تجارت ہو، اس کے اندر اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کریں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، خود نہیں خریدیں گے مگر جا کے ماحول خراب کرتے ہیں۔ میں اتنا ریٹ لگاتا ہوں، میں اتنا بھاؤ دیتا ہوں، آپ مال مجھ کو دیں۔ نہ خود مال خریدے گا، نہ سامنے والے کو خریدنے دے گا۔ تو کسی بھی بھائی، کسی بھی انسان کے سودے پر سودا مت کرو، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، مگر آج مارکیٹ میں جاؤ، ایسا کمپٹیشن کا دور ہے کہ نہ ہی کوئی رشتہ داری کا خیال کرتا ہے، نہ ہی کوئی شخص کسی کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھتا ہے۔ بس مال مجھ کو آنا چاہیے، مال ہم کو خریدنا چاہیے،
اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَن يَأْذَنَ لَهُ، کسی کے پیغام نکاح پر وہ خود پیغام نکاح نہ بھیجے۔ اگر کسی کے لڑکی کی شادی کہیں لگ گئی ہے تو کوئی دوسرا آدمی لڑکے والوں کے یہاں جا کے نہ بھڑکائے، لڑکے والوں کے یہاں جا کر کے جہیز ہم زیادہ دیں گے جا کے لالچ دلاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ رشتہ کینسل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی نہ کسی لڑکے والوں کو چاہیے کہ کسی غریب شخص کی بیٹی کا وہ رشتہ کینسل کرائے، نہ ہی لڑکی والوں پر کسی طرح کا کوئی الزام لگائے فلاں ایسا قطعاً نہیں۔ پیغام نکاح پر دوسرا پیغام نکاح نہ بھیجے، الا یہ کہ اگر وہ شخص اجازت دیتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اجازت دیتا ہے تو پھر پیغام دیا جا سکتا ہے، مگر کسی کا رشتہ ناتا توڑوا کر کے، کسی کا رشتہ جم گیا اس کو توڑوا کر کے اور اپنے لیے رشتہ طے کرنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور آج دنیا کے اندر معاشرے میں، سماج میں اس طرح کے لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کا عمل کرنا نہیں چاہیے۔ حالانکہ اگر کہیں کسی کا رشتہ لگ جاتا ہے تو خوش ہونا چاہیے، مگر حاسدین کو خوشی نہیں ہوتی، جن کے اندر بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، حاسد لوگ ہیں، ان کو کسی کا رشتہ لگ جاتا ہے تو خوشی نہیں ہوتی، بلکہ وہ رشتہ توڑوانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک مومن کو یہ علم کا دور ہے، کسی بھی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی کا کوئی رشتہ توڑوائے، اور کسی کے سودے پر سودا کرنا یہ بھی جرم ہے۔ تجارت کا وصول یہ نہیں ہے، اسے باز آنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر دو باتوں کا خصوصی تذکرہ کیا گیا کہ سودے پر سودا نہ کرے اور کسی کے پیغام نکاح پر جا کے چڑھائے بڑھائے، اس کا رشتہ کینسل کرا دے، رشتہ توڑوا دے، یہ عمل قطعاً درست نہیں ہے۔ علم کا دور ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو لازم پکڑو، آخرت کا خیال کرو، کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا ہی میں گرفت فرماتا ہے۔ اسلام مکمل ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھتا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اے رب قدیر، ہم مسلمانوں کے اندر اسلامی سمجھ عطا فرما، اسلام کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
لائی ہوئی شریعت کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.